کامیاب جوان ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہم نے صرف اس لیے بنایا کہ نوجوان جو کہ کویشچن کرتے ہیں, آپ اکثر دیکھ رہے ہوں گے جی کسی کو ملا ہی نہیں پورے پاکستان میں, اور یہ پروگرام تو بس ایسے ہی ہے. تو یہ اب پبلک ہو چکا ہے. یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ 28.1 بلین اپلیکیشنیں منظور ہو چکی ہیں. 16,155 نوجوانوں کو پورے پاکستان میں پیسے مل چکے ہیں اور وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. جاب کریٹ کی ہیں اس سے ابھی تک جو ڈسپرس ہوئے ہیں 33,647 پورے پاکستان میں. تو بنیادی ہمارا مقصد تو جاب کریشن کا ہے. اب جی سوال یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی ملتا ہی نہیں ہے. پورے پاکستان کے اب ڈسٹرکٹس آئیں گے کہ کدھر ڈسپرسمنٹ کس طرح ہو رہی ہے, بالکل ٹرانسپیرنٹ, یہ پبلک ہے. یوتھ کہتی ہے جی مل نہیں رہا, ہو نہیں رہا, یہ دکھائیں انہیں. ہر طرف آپ کو دیکھیں مینہٹن پورا نظر آ رہا ہے. تو شاید سوچتے ہیں کہ سارے پیسے میں اپنے ضلع میں بھیج رہا ہوں, دیکھ لیں پتہ نہیں کس نمبر پہ ہے, 10th پہ ہے. یہ ٹریکٹر, ایگریکلچر مشینری, ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروسیسنگ, لائف اسٹاک فارمنگ میں 5,000 سے زیادہ شاپس کھلوا چکے ہیں پورے ملک. اچھا, یہ شاپ ڈیجیٹل شاپ ہو سکتی ہے؟ ہاں, یعنی امیزون پہ, دراز پہ, ہر طرح کا بزنس جو کہ قانونی بزنس ہے جس کو پاکستان کی سرکار اجازت دیتی ہے کیا جا سکتا ہے کامیاب جوان. آلموسٹ 2 جابس بن رہی ہیں, ایک جو لون لے کے دکان کھولتا ہے اور ایک ہیلپر رکھتا ہے. تو یہ وہ 427 دن ہیں جو نوجوان گلا کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے. وہ پھر یہ دیکھیں کہ لیکن اس بینک کے پاس 4 لاکھ اپلیکیشنیں تھیں نا, 4 لاکھ کسٹمروں کو انہوں نے ڈیل کرنا. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سا بینک جلدی پیسے دے رہا ہے. دبئی اسلامک پش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر یہاں پہ 427 ہے تو اس پہ نظر رکھتے ہیں 65 دن, یہاں جاؤ, یہاں پہ اپلائی کرو. تو میں اگر آپ کی جگہ ہوں اور مجھے اپلائی کرنا ہے, میں اس بینک کے پاس جاؤں جہاں پہ اپلیکیشن پروسیسنگ ٹائم بہت کم ہے. تو یہ وہ آپ کا جو ایک فارمولا ہے نا جو آزاد چائے والے کا ہے, چھوٹے سے اٹھانا ہے, کرنا ہے. شروع تو کرو, بہانے ختم. مجھے بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ پیسے نہیں, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ بزنس شروع کرنے کے لیے پیسہ تقاضا نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تقاضا ہوتا ہے تو ایلو جی. کامیاب جوان کا آپ نے سنا ہوگا, لیکن اندر کی کہانی کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی. پبلکلی آپ سارے سٹیٹس کہاں دیکھ سکتے ہو, ایک بینک 4 مہینے سے 8 مہینے کیوں لگا رہا ہے, اور ایک بینک سے 2 مہینے میں آپ کو کس طرح فارغ کر دیتا ہے. کتنی آسانی سے یہ لون آپ کو مل سکتا ہے, اپ ٹو 10 لاکھ روپیز آن اسلامک ٹرمز, حلال ٹرمز میں. کتنے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں اس میں, کتنے لوگ ابھی پروسیسڈ ہیں. عثمان ڈار ہمارے ساتھ ہیں, سیکھیے ان سے. اینڈ واقعی 1 گھنٹے کا یہ ویڈیو ہے, بٹ کام کا ویڈیو ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے ویڈیو رکھوں, لیکن یہ لمبا ہو گیا. لیکن جو لاسٹ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس ملیں گے, آپ پورا ویڈیو نہ دیکھو, ٹھیک ہے, صرف لاسٹ کی اسٹیٹسٹکس دیکھ لو تو آپ کا دماغ پھٹ جائے گا. لیٹس واچ دی ویڈیو. السلام علیکم ملینیرو, میں ہوں آزاد چائے والا ملینیرو. میرے ساتھ ہیں عثمان ڈار صاحب. ان کی تعریف سمپلی یہ ہے کہ ہی ہیز اے پروجیکٹ جو ان کے حوالے کیا گیا ہے, کامیاب نوجوان, جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں ٹو ایکچولی لرن فرام ہم کہ ہم لوگ ملینئرز, آپ جو ہیں, ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاؤ یو کین, وہ لون ہے, کم انٹرسٹ پہ ہیں, انٹرسٹ بھی ہیں اور حلال آپشنز بھی ہیں. میں نے کل ایک سروے کیا تھا, آپ میں سے کافی لوگ جس میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں حلال آپشن چاہیے. سو دیر آر اسلامک آپشنز, ورنہ میں یہ انٹرویو نہ کرتا. تو یو مسٹ اپلائی ایٹ دی اسلامک بینکس. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں ان کو ذرا جلدی سے سمجھا دیتا ہوں. 1 لاکھ سے تقریباً 2.5 کروڑ تک آپ لے سکتے ہو. پہلا ٹیئر جو ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ, وہ بنا, یعنی کوئی آپ کو کلیٹرل نہیں رکھنا پڑتا, کوئی چیز گروی نہیں رکھنی پڑتی, بس اپلیکیشن ڈالی, بینک ہی اس کو اسیس کرتا ہے. 21 پارٹنر بینک ہے ہمارے, 21 پارٹنر بینک ہے, جس میں جس طرح میں نے کہا اسلامک بینکس ہیں. دیٹس واٹ یو آر گوئنگ ٹو اپلائی فرام, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. کتنے عرصے کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کی بات کروں گا, جو شرح کمپلائنس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے مجھے بھی میسیجز کیے کہ انہیں اسلامک موڈ آف فائنینسنگ چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلامک بینک سے انوالو کیے, جس میں آپ کو پروڈکٹ دے دیتے ہیں, آپ کیش نہیں دیتے ہیں, اور جو ان کا ایک طریقہ کار ہے. تو وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلامک موڈ آف فائنینسنگ پہ چاہیے, جس کو ایک حلال کہہ رہے ہیں, لوننگ یا فائنینسنگ, تو وہ موجود ہے کامیاب جوان میں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے, اور میں نے بینک سے جب دیکھا اور بات کی, تو بہت سارے لوگ اس پہ بھی اس طرح جانا نہیں چاہ رہے, اس میں بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں ہمیں پیسے دے دیں. تو یہ ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم اسلامک موڈ آف فائنینسنگ میں جائیں اور پھر ان کو ایسے کیش ڈسپرس کر دیں. اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ایک بزنس ماڈل لے کے آتے ہیں, اور اس کی جتنی بھی ہارڈ ویئر ہے یا واٹ ایور ہے, وہ آپ کو بینک جو ہے نا پرچیز کر دیتا ہے, اور آپ اسے اپنا بزنس شروع کر لیتے ہو, اور جو بھی اس کے اوپر ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے بینک آپ کے ساتھ طے کر لیتا ہے. تو ہمارے جو تینوں ٹیئرز ہیں, 1 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک, یہ 8 سال کے لیے فائنینسنگ ہے, جو آپ نے مجھے سوال کیا تھا.
اور اس کے تینوں ٹیئرز میں پہلا ٹیئر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کلین لینڈنگ کا آیا 10 لاکھ کا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ٹیئر ہے میں سمجھتا ہوں، چونکہ میں نے ذاتی طور پہ جب بھی میں باہر مساجد میں جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور پہ گیا، اور میری یہ پریکٹس رہی ہے کہ ایون روڈز پر جو ہمارے ریڑھی بان ہیں، اسپیشلی یہ جو بھٹا چنا اس ٹائپ کے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے، تو میں میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے کہ زیادہ تر نے یہ کہا کہ ہم مہینے کا 1 لاکھ کا کام کرتے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، اور ہمیں 40,000 تک بچ جاتے ہیں بڑے آرام سے، 50,000۔ لیکن انہوں نے وہی بات اٹھائی اسی طرح مجھے جو ماضی میں چلے جائیں ٹانگا چلاتے تھے لوگ، ان سے بھی بات کی میں نے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو نوجوان ہے یا میرا بیٹا ہے وہ چنچی تو چلانا چاہتا ہے جو موٹر بائک کے ساتھ ہے، لیکن وہ ٹانگا نہیں چلانا چاہتا۔ اسی طرح جو ریڑھی بان تھے، جب میں نے ان سے بات کی تو وہ بھی یوتھ کے حوالے سے یہی کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک اچھی ماڈرن 3 ویلر شاپ جو ہے اس ٹائپ کی اگر مل جائے تو وہ اس پہ کھڑا ہونے کو تیار ہے، لیکن یہ جو ایک ٹریڈیشنل جو ہماری ریڑھی بان ہے اس ٹائپ کے کام کے لیے وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے۔ پھر ہم نے ایک ویکل بھی تیار کی، کامیاب جوان شاپ آن دا ویل کے نام سے، ہماری پوری کوشش رہی، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے چونکہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ تھا اور وہاں بہت زیادہ ریڈ ٹیپ ایکٹیویٹیز جو ہوتا ہے پھر کام کو روکنے کے لیے، اور اس تک میں نے بہت اس کے لیے ایفرٹس کی، لیکن ہم اسلام آباد میں تو کامیاب ہوئے اس میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویکلز کے اوپر کامیاب جوان کا لکھا ہے، اور وہ 3 ویلرز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہمارا سیگمنٹ آف یوتھ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جن کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں، جن کو ایکسیس ٹو فائنینس کا ایشو رہا اور کوئی ان کی فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے لیے یہ ٹیئر بنایا جس میں بینک الجھا دیتے ہیں، گھر کے پیپر لائیں، سیکیورٹی کے لیے کوئی وٹنس لے کے لائیں، زمین کے پیپر لائیں، تو مجھے خوشی ہے کہ یہ ٹیئر ہمارا ابھی تک کافی تیزی سے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ خاص طور پہ ان نوجوانوں کے لیے ہم لے کے آئے تھے جن کی سٹوریز ہیں، اور خود مجھے خوشی ہے نوجوانوں، آج میں آزاد چائے والا کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور یہ خود ماشاءاللہ ایک آئیکونک یوتھ میں کہنا چاہوں گا، ایک ان کا پوری تاریخ ہے، بڑا بھائی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اسکریچ سے شروع ہوئے اور آپ پھر کہاں پہنچے ہیں، تو پوٹینشیل بہت ہے ہمارے نوجوانوں میں، انہیں اپرچونیٹیز کی ضرورت ہے، انہیں ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور ہماری کوشش ہے کامیاب جوان ایک ایسا پلیٹ فارم بنے ان کے لیے جو ہمارا ایک بزنس لون کا ایک ایریا ہے۔ ادروائز کامیاب جوان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لون اسکیمیں، ایسا نہیں ہے، اس کے 3 پلرز ہیں جس میں امپلائمنٹ کے لیے ہم 100 ارب روپے کے قرضے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اسکل کے لیے، اسکل اسکالرشپس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں، دین دا تھرڈ انگیجمنٹ پارٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، اتنی بڑا یوتھ بلج ہے اور اسے ہمیں انگیج کرنا ہے، اور یہ جو ہمارا معاشرے میں جو ایک بگاڑ اور یہ دیکھ رہے ہیں ایک سوسائٹی میں آ رہا ہے، اس کی ایک بہت ساری وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کوئی ریئل ٹائم انگیجمنٹ نہیں دے پا رہے، کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہوں۔ جی تو انہوں نے جو ذکر کیا نا کہ اولڈ جنریشن ٹانگا چلا لیتی ہے، ریڑھی چلا لیتی ہے، میں اس دور میں ریڑھی بولتا ہی نہیں ہوں، جان بوجھ کے، ان کے نخرے ہیں نا، میں بولتا ہوں منی ریسٹورنٹ، میں بولتا ہوں کیوسک، ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں، لیکن پھر پھرا کے وہی چیز آپ نے وہی چلانی ہے۔ اینڈ دا بیوٹیفل تھنگ از، کیونکہ واقعی اس کے 2 ٹیئرز بھی ہیں، ایک تو ہو گیا نا 1 سے 10 لاکھ، آگے پتہ نہیں 1 کروڑ ہے، پھر 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ، وہ ہے جی کسی کا بزنس پہلے سے چل رہا ہے، اس کو انہوں نے اپ گریڈ کرنا ہے۔ مجھے صرف اس سے اپنا واسطہ رکھنا ہے، کیوں؟ آپ کے واقعی فیملی میں ریڑھی ہے تو میک اٹ انٹو اے منی ریسٹورنٹ، میک اٹ انٹو اے لٹل کیوسک، چھوٹی شاپ لے لو، گاڑیوں پہ لے لو، الیکٹرک وہیکل لے لو، وغیرہ وغیرہ، اور جو اس پہ آپ جو پروفٹ دے رہے ہو بینک کو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی بینک کے پاس کمرشل لون لینے چلے جاتے ہو تو 11% وہ سیدھی سادھی اس پہ اپنی لگائیں گے، اس اوپر وہ جو انشورنس لگاتے ہیں، سروس چارجز وغیرہ، وہ آرام سے آپ کو 15% پہ لے جائے گا، اینڈ دیٹس ناٹ فیزیبل۔ اگر یہ مائکرو فائنانس بینکس یا جو ہماری مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو 20%، 30% تک، اور اتنا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنے چھوٹے ٹیئر پہ کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بینکوں کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا۔ وہ بڑے لونز تو دیتے ہیں 1 کروڑ تک، 50 لاکھ تک، 2.5 کروڑ، لیکن 5 لاکھ، 10 لاکھ، 2 لاکھ، اس کے اوپر آج تک بینکس نے کام نہیں کیا، اور ہمیں اسٹرگل کرنا پڑا، 1.5-2 سال بڑی محنت کی ہم نے، ہماری ٹیم نے، اور مجھے خوشی ہے کہ اب بینکس کا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہوا ہے کہ ہم نے یہ اس ٹیئر میں بھی لون دینے ہیں،
اور ابھی تک تقریباً 28 ارب روپے آپ کہیں گے ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہوا ہے, اور پورے پاکستان میں 20,000 کے قریب جو بزنسز ہیں چھوٹے بڑے الحمدللہ وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. ٹوٹل آپ نے کیا فگر رکھی ہوئی ہے؟ 100 بلین کی رکھی ہے. اور ایک سال جو کرونا پینڈیمک کی وجہ سے 2020 وہ بالکل ہمارا کہہ لیں ضائع ہوا, اس لیے کہ بزنسز تباہ حال تھے اور بینکس بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے, اور جو نوجوان جن کو اپروولز بھی ملی انہوں نے وہ لون لینے سے ہمیں انکار کر دیا. تو ایک سال میں الحمدللہ ہم 28 ارب تک پہنچے ہیں, اور باقی جو 72 بلین ہے نیکسٹ 2 ایئرز میں انشاءاللہ تعالیٰ ان نوجوانوں میں تقسیم کرنے ہیں انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز آپ کو کہہ دوں, آئی نو کہ کیش نہیں آپ کو دے رہے, لیکن اگر آپ بزنس پلان بھی لے کے آتے ہیں نا تو پلیز اگر 10 لاکھ کی آپ کو اویل ہے یعنی آپشن ہے تو 10 لاکھ کا اپنے بزنس پلان نہیں لانا, 1 لاکھ کا لانا ہے, 2 کا 3 کا 4 کا میکسیمم. کیوں؟ اگر آپ کا پہلا بزنس ہے تو اس میں 99% چانس ہے کہ آپ اس میں نقصان کھاؤ گے, اس میں سیکھنے کے لیے بہت ہوگا. سو what I want you to do is start small. ہمیشہ چھوٹا سٹارٹ کرتے ہیں, چھوٹے سے آپ بڑا کچھ سیکھ جاتے ہو, دین یو کین. اور یہ دوسری بار تو آپ دے سکتے ہیں نا آپشن 10 لاکھ تک ہے نا پر انڈیویجول, یا ایک ہی بار اپلائی کرنا ہے؟ نہیں, ایک بار ہی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو کیش کی میں بات کر رہا ہوں وہ اسلامی موڈ آف فائنینسنگ میں نارمل 3% مارک اپ ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. آئی مین اگر آپ انٹرسٹ کی بات کریں تو جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں 25-30% وہ ایک سمجھ آتی ہے جو لیتے ہیں. آئی مین 2-3% تو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے بینک کے لیے, تو وہ ہم کیش دے رہے ہیں 10 لاکھ, لیکن اس پہ انہیں 3% مارک اپ, وہ ایک جو پروسیس ہے اس پہ ہوگا. 1 کروڑ کے اوپر 4% مارک اپ ہے, اور 2.5 کروڑ پہ 5%. اور دیکھیں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. اگر میں کسانوں کی بات کروں, ایک ٹریکٹر جو کہ پورے خاندان کو ڈرائیو کر سکتا ہے, ایک کسان کا خواب ہے, ہم اس میں ٹریکٹرز دے رہے ہیں وہ بھی 10 لاکھ کے اندر آ رہے ہیں. اور ادروائز ایک ٹریکٹر جو کسان پہلے لے رہا تھا اس کے اوپر 20 سے 25% کاسٹ آ رہی تھی. اب یہ سوچیں کہ وہ 3% مارک اپ کے ساتھ جو اب ٹریکٹر لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ایکوپمنٹ کے اوپر بھی ہم اسے لوننگ کر رہے ہیں, تو اسٹریٹ اوے کسان کے پاکٹ میں 20% سیونگ جا رہی ہے. کتنی بڑی سیونگ ہے یہ ہمارے کسانوں کے لیے. پھر اس کے لیے ایک کنڈیشن تھی 12 ایکڑ زمین کی, وہ بھی ادھر ختم ہوگی, کوئی کولیٹرل ہے نہیں ہے. اور وہ ینگسٹرز, وہ انٹرپرینیورز جو یوتھ کے ہیں جن کا ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق ہے, اب پٹے کے اوپر اگر ان کی اپنی زمین نہیں بھی ہے وہ بھی لے کر پوری کاشتکاری کر سکتے ہیں, اور بعد میں اس کو ڈفرینٹ یوز میں بھی لا سکتے ہیں. اگر ٹریکٹر ہونا ہی ایک بزنس ہوتا ہے, اس کے اگر کرا لگا لو تو آپ نے کرا لگا لیا, پیچھے ہل لگا لیا, پیچھے وہ کیا کہتے ہیں دانے والی مشین لگا دی, اس پہ یعنی جو بھی چپکاتے جاؤ گے وہ مختلف بزنس بن جائے گا. بیسیکلی جو ہمارے آفس کا یا ہمارا یا میری ٹیم کا کام ہے, ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے مختلف بزنسز میں. ہمارے 3 سیکٹرز ٹارگیٹڈ ہیں, سروس سیکٹر, مینوفیکچرنگ اینڈ ایگریکلچر. سروس سیکٹر میں مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے ہمیں کوئی 4 لاکھ کے قریب ریٹیل سٹورز کی اپلیکیشنز آئیں. ہمارے وہ نوجوان جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن گلی محلے کی سطح پہ وہ اپنے گھر کا جو باہر والا ان کا روم ہے اور شاید اس کو شاپ بنا رہے ہیں, جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے. تو وہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے ان کے لیے. انگیجمنٹ جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں, ایک تو وہ یہ انگیج ہو گئے, روزگار پہ لگ گئے, اور ایک ہیلپر رکھتے ہیں یہ اس شاپ کے لیے. تو 2 لوگ بنیادی طور پہ ایک لون سے کہہ لیں جاب حاصل کر رہے ہیں. اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹیل سٹور میں جو اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے یا اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پش کریں. اور دوسری طرف یہ ٹریڈنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن والی سائڈ ہے. مینوفیکچرنگ میں زیادہ جاب کریشن ہے لیکن اس میں ہمارا لون اس طرح ڈسپرس نہیں کیا جا رہا. اور تیسرے نمبر پہ ایگریکلچر سیکٹر. تو ہر سیکٹر کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ نوجوان جو ہیں اوپر آ سکیں. اور جو پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اتنے کم لون کے لیے کبھی ماضی میں بینکس نے فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی, ہمارے کبھی ان کا ہاتھ نہیں تھاما. اور ہماری جو اپروچ ہے کامیاب جوان کی وہ باٹمز اپ ہے. ان کو آمادہ کس طرح کیا آپ نے, زبردستی یا یو گیو دیم اے بزنس ماڈل آف سم سورٹ کہ یار اس میں بھی فائدہ ہے؟ بینکس کو خود آئے ہم نے بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ کی ہے, جو کہ بینکس پہلے ماضی میں نہیں کر رہے تھے, جو کہ چھوٹے لونز پہ انہیں تھا کہ شاید ڈیفالٹ نہ کر جائیں. جبکہ میں نے دیکھا ہے پوری دنیا میں جو چھوٹے لونز ہیں وہ کم ڈیفالٹ کرتے ہیں. اگر آپ اخوت کو دیکھیں, NRSPs کو دیکھیں, جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن 99% ان کی ریشو ہے, نہ ہونے کے برابر NPLs ہے. 10,000 سے زائد میں نے لونز دیے ہیں, اینڈ آئی ہیڈ 1 ڈیفالٹر, صرف 1 ڈیفالٹر. تو چھوٹے لونز جو کر رہے ہیں. دوسرا ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری ینگ فیمیلز ہیں, اور یہ رجحان نہیں ہے پاکستان میں خواتین کا بطور انٹرپرینور کام کرنا, 25 ارب روپے
پرائم منسٹر عمران خان نے صرف رکھے ہیں، مختص کیے ہیں ہماری خواتین کے لیے 100 ارب میں سے کہ یہ اپنا کام شروع کریں، اور مجھے خوشی ہے تقریباً 60% ہماری ابھی تک ریشو ہے. 2,500 خواتین 3 ارب سے زیادہ رقم ہم نے ان میں تقسیم کیا ہے. کراس پاکستان یہ اپنے چھوٹے بڑے کام کر رہی ہیں، جبکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ آگے جانا ہے انشاءاللہ. اچھا اب کام کی بات پہ آتے ہیں. ہاؤ ڈز ون اپلائی؟ کیونکہ دیکھیں مجھے اپلائی، میں ایک سیکنڈ، ویب سائٹ پہ تو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو بینک کے پاس نہیں جانا. اٹ کلیئرلی اسٹیٹس آن دا فرنٹ پیج کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اے بینک. آپ یہاں آن لائن اپلائی کرتے ہیں، سارا پروسیس آن لائن ہے. لیکن مجھے ابھی بھی آپ کے یہاں پہ ایک اسٹاف ممبر ملا ہے جس نے اپلائی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں HPL سے بینک تھا اس کے پاس جاتا ہوں، انہوں نے کہا جی الفلاح کے پاس جائیں، اور مجھے در بھیج رہے ہیں. اٹس بین منتھس اور میری اپلیکیشن ابھی بھی تھرو نہیں ہوئی. تو اس کی کیا ایک میں نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا کہ 2-3 وجوہات تھیں آن لائن رکھنے کی. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے تھے، اور ایک جو ماضی میں ہم نے دیکھا جو پریکٹسز رہیں، کوئی بھی ایک اسکیم لانچ کی جاتی تھی اس کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، اور وہ بینکس پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. ابیوز ہوتا ہے. تو ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا، اور سارا ڈیٹا لائف ادھر ہم نے کلیکٹ کیا. آج ہمارے پاس 21 کے 21 جو ہمارے پارٹنر بینکس ہیں، اور پورے پاکستان کے 137 کے قریب جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کا ہمارے پاس بزنس انڈیکس ہے. ایک ریئل ٹائم ڈیمانڈ، جو راجن پور میں بیٹھا نوجوان کیا بزنس دیکھ رہا ہے، اٹک میں بیٹھا کیا چاہ رہا ہے، جو سانگڑ میں یا لاڑکانہ میں یا ایون آوران میں، کوئٹہ میں، جی بی میں، تو ایک ہم پوری بزنس ڈائریکٹری دیکھ سکتے ہیں تھرو ڈیش بورڈ کہ اصل میں ڈیمانڈ ہے کیا. ہم نے یہ اسٹریٹجی نہیں اپنائی کہ ہم انفورس کریں یوتھ کو کہ آپ یہ کام کریں. ہم نے یوتھ سے ڈیمانڈ کہہ لیں پک کی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے علاقوں میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. ایک تو یہ سب سے پہلے ہمیں فائدہ ہوا ہمارے پاس آج، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی. اور دوسرا جو بڑی وجہ تھی کہ ماضی میں نوجوانوں کو جانا پڑتا تھا بینکس میں، اور پھر ادھر جا کر بینک برانچ کا جو مینیجر ہے اس کا رویہ، اور پھر وہ جو ایک کھانا پینا پیسے مانگنے، وہ ایک عجیب طرح کا ایک ہم نے کلچر دیکھا. تو اس میں آپ سمپلی kamiyaab.gov.pk پہ جائیں، وہاں جا کر آپ کو پورے پروگرام کی ڈیٹیلز ملے گی. ایون جو 9 سٹیپس ہیں ہمارے فارم کے، اس کے بارے میں ہر سٹیپ پہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ اس فارم کو آپ نے فل کیسے کرنا ہے. باقاعدہ ویڈیو 400 کے قریب ہمارے بزنس پرپوزلز وہاں پڑے ہیں، اس کی باقاعدہ کیلکولیشنز پڑی ہیں بزنس کہ آپ اس بزنس میں کتنا کما سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، جو جس حد تک ہم کر سکتے تھے. تو نوجوانوں کو ایکسیسیبلٹی دی ہے. ایک کویشچن ضرور رہا ہے کہ ان ایریاز میں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے یا اس کے ایشوز ہیں اس میں مسائل آئے ہیں، پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ بینک کی برانچز میں چلے جائیں. دیکھیں یہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ 1-2-3 چیزیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اتنا چھوٹا ٹیر آج سے پہلے بینکس نے نہیں کیا، اور بینکس کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں تھا. وہ ہم نے اسٹرگل کی اور اب وہ چینج ہوا، وہ بہتری کی طرف آیا. دوسرا، اس طرح کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس جو ڈیش بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں بنایا. پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ جب بھی میں انہیں ملا ہوں ایک بات کہی ہے کہ آپ نے میریٹوکریسی کو جو ہے نا اس کو سامنے رکھنا ہے. اس میں ہر ایک کو ایکول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو وہ کسی بااثر شخصیت کا رشتہ دار ہے یا وزیر مشیر جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہینڈ پک لوگوں کو مل گیا. تو یہ نوجوان انشاءاللہ تعالیٰ گواہی دیں گے کہ یہ اپنے پوٹینشیل پہ، اپنی سکلز پہ اور میرٹ پہ اوپر آئے ہیں. انہیں کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑا، انہیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی. اور آج مجھے خوشی ہے 1 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک، جو میں آپ کو بھی اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا اور آپ وہ بھی کور کریں، کہ یہ سب لوگ ایک تھرو ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے اپنے بلبوتے پہ اوپر آئے ہیں، جو آج سے پہلے نہیں ہوا کبھی. دیٹس ٹرو، ایسے ہی ہوگا. ہم یعنی آگے ہم نے پیسہ کمانا ہے، دیٹس آور فیوچر. انشاءاللہ پیسے سے ہماری عزت بڑھنی ہے دنیا میں، طاقتور ہم نے ہونا ہے. یہ دیر کیوں ہو رہی ہے رائٹ ناؤ اپلیکیشن؟ ہاں دیر، یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیر اس لیے ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں 12 لاکھ اپلیکیشنز آئیں. اب اس کے سٹیپس یہ ہیں کہ آپ اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بینک سے کال جاتی ہے. آپ کا ایک منی انٹرویو کہہ لیں، چھوٹا سا ٹیلی فون پہ کیا جاتا ہے، جسٹ ٹو چیک کہ یہ واقعی ایک جو جینون ہے یا اس کو بزنس کی نو ہو ہے کہ نہیں، یا یہ جسٹ. تو وہ ایک چھوٹے سے انٹرویو میں میک شور کرتے ہیں. یا یہ واقعی ہم نے اس کا ایک ایج کیپ لگایا ہے 18 سے 45 کا. تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی بڑے کو لون تو نہیں چاہیے گھر میں اور وہ چھوٹے نے اپلائی کر دی ہے.
تو جو بنیادی وجہ ہے دیر لگنے کی، جب 12 لاکھ نے اپلائی کیا، تمام شروع میں 3 بینکس تھے، نیشنل بینک تھا، بی او پی تھا اور بینک آف خیبر تھا. تو ان بینکس کے پاس بھی کوئی سچ کال سینٹر نہیں تھا جو اتنے بڑے پیمانے پہ کالز کر سکے. آپ خود سوچیں کہ اگر ہم لیٹس سے 5000 کسٹمرز کو یا نوجوانوں کو ڈیلی بھی کال کرتے، تب ایک بینک اگر 1000 کالز بھی ڈیلی کرتا، اس کو آپ منٹس میں کر لیں. اگر آپ ایک کال کرتے ہیں اور جس میں نے کہا انٹرویو کیا جاتا ہے 5 منٹ بھی لگتے ہوں، تو 5000 کالز کے لیے آپ کو کتنے منٹس چاہیے ڈیلی. تو وہ ایک کہہ لیں ایک ونگ کی ضرورت تھی، ایک کال سینٹر کی، جس کو بنانے میں ٹائم لگا. فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ وہ ڈیل کر رہے تھے. تو اس وجہ سے اگر ہم 1 لاکھ ٹیلی فون کالز بھی ہر ماہ کرتے تو 1 سال ہمیں تو 12 لاکھ کو چاہیے تھا. تو یہ ایک تھی. اور مجھے تو میری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنا اوور ویلمنگ ہوگی نوجوانوں میں اور اتنی بڑی تعداد میں. اور مجھے یاد ہے ہم نے 2 ویک کے بعد پورٹل بند کرنا پڑ گیا ہمیں. یہ 2 ویک میں 12 لاکھ نوجوان آئے. اور پھر آج اتنے عرصے میں جو ہمارے 21 پارٹنر بینک ہیں، اب انہوں نے سارے کال سینٹرز اور ساری چیزیں مینیج کر لی ہیں. اب ہم تیزی سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اب 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے وساطت سے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں. 2.5 لاکھ کے قریب ریجیکٹ ہو گئے. انہوں نے جھوٹ بولا ایج کا، بیک ڈیٹ میں جا کے ایج کا کیا. ہم نے نادرا کا فلٹر لگایا، اس میں سارا پہلا پروسیس نادرا میں جب یہ اپلائی کرتے ہیں اپلیکیشن وہاں جاتی ہیں، وہاں 2-3 چیزیں چیک کی جاتی ہیں. ایک تو ایج، دین یہ بلیک لسٹڈ تو نہیں ہے، نادرا کے ریکارڈ میں یہ بالکل کلین ہے، اور پھر وہاں سے بینک میں اپلیکیشن آتی ہے. تو 2.5 لاکھ تو یہاں ہی اڑ گئے نادرا میں. یوتھ کا رہی تھی یا اولڈ ایج والے، یعنی 45 سے اوپر والے کا رہے تھے؟ 45 اوپر والے، کوئی 50 کا ہے یا اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بیک ڈیٹڈ جاتے ہیں، شاید ہمارا لگ جائے گا. تکا تو نہیں ہوا. ہماری کوشش تو کرتے ہیں نا. اپنا واٹ ڈز بلیک لسٹڈ مین؟ بلیک لسٹ سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی سطح کے اوپر آپ کے یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، الیکٹریسٹی کے بل ہیں، یا آپ کسی اور ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں نادرا کے ریکارڈ میں تو نہیں ہیں، کسی قسم کی کرمنل ریکارڈ رہا ہو، کرمنل ریکارڈز اس طرح. تو اس لیے نادرا اسے چیک کرتا ہے. اور جب پھر ہمارا تھرڈ پارٹی جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، وہ تھرڈ پارٹی باقاعدہ وہاں جائے گی جہاں آپ کام کر رہے ہیں. نیبر سے آپ کے کنڈکٹ کے والے سے پوچھیں گے کہ آپ آیا ایک رسپانسیبل سٹیزن ہیں کہ نہیں اپنے علاقے میں. تو اس طرح کے سٹیپس دیکھیں ہم نے اس لیے رکھے ہیں کیونکہ کولیٹرل نہیں ہے. کولیٹرل نہیں ہے، اور اینڈ آف دا ڈے یہ پبلک منی ہے، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ ان کے والدین کا، ان میں سے بہت سارے ٹیکس جمع کرا رہے ہوں گے. یہ ہم کوئی سیاسی یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے رن نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی ہینڈ پک لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم آخر تک میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ پیسے ٹھیک لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تاکہ یہ بھی قرض کے بوجھ تلے نہیں دبیں. ہم نے نوجوانوں کے اینڈ آف دا ڈے تباہ تو نہیں کرنا کہ پیسہ لے لیا اور یہ پتہ چلے جی کہ یہ لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں. تو میری ان سے یہ اپیل ہے، جو بھی ہیں جو ریجیکٹ بھی ہو گیا انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن تیاری کر کے آئیں. میں نے ایسے انٹرویوز سنے ہیں جو کہ ریکارڈڈ کالز ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دے دیں اور ہم بعد میں سوچیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے نا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اور مجھے پتہ ہے یہ لوگوں کی امیدیں ہیں کامیاب جوان پروگرام سے. مجھے بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی میسیجز آتے ہیں، اور آج کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 3 سے 4 ارب روپے ہر ماہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور تقریباً 1,500 سے لے کے 3,000 تک کاروبار ہر ماہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اور 5,000 سے لے کے 7,000 نوجوان ہر ماہ جابس لے رہے ہیں اور جابس کریٹ بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سارا پروسیس. اور ہمارا جو پورا کامیاب جوان پروگرام ہے، نیئرلی 50,000 کے قریب ہم نے جابس کریٹ کی ہیں. تو اس کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی اس کا ویژن ہے، جاب کریشن، اکانومی کو آگے سرکلنگ اکانومی کی طرف جانا، جاب کریشن کرنا. دیکھیں قرضیں تو اور بھی بینکس دے رہے تھے، یہ سکلز کی تو ساری بات کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم وہاں انویسٹمنٹ کریں جہاں جاب کریشن کی جائے، جو بہت بڑا چیلنج ہے. 20 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں. ہماری حکومت کے جو بڑے چیلنجز ہیں اس میں سے میں سمجھتا ہوں جو ون آف دا بگیسٹ چیلنجز کہ ہم 20 لاکھ نوجوانوں کے لیے جاب کیسے کریٹ کریں. تو یہ ایک ذریعہ. اچھا 8 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیسے نہیں دیے اگلے نہیں. دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، ابھی تک جو لوگ پیسے واپس کر رہے ہیں، جن بینکس کو پیسے واپس آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. جو نان پرفارمنگ لونز ہیں، جنہوں نے قسطیں دینی تھی ابھی نہیں دی، وہ بھی اماؤنٹ آ رہی ہوگی.
اور اب اس کے لیے تو پھر رسک شیئرنگ جیسے میں نے آپ کو کہا ایک سسٹم موجود ہے. وہ تو آپ کی طرف سے ہوا, بٹ ان کے لیے کوئی پینلٹیز تو ہوں گی نا, ورنہ اگر آپ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں رسک شیئرنگ تو ان کا کان کس میں سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے نہ دیے تو گورنمنٹ نے دے دینا. ان کا ایک سیٹلمنٹ تو بینک کے ساتھ ہے جو بھی یہ دیکھیں یہ شخص کی گارنٹی جو ان کی اپنی, پہلے تو ماضی میں یہ ہوتا تھا جی آپ اپنے والد صاحب کی گارنٹی لے کے آئیں, آپ کسی 18 گریڈ کے آفیسر کی گارنٹی لے کے آئیں تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. آج تو ان کی اپنی گارنٹی کے اوپر جو کہ ایک چیک کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جی کہ میں یہ ایز اے گارنٹی رکھ رہا ہوں کہ میں کروں گا. اب یہ ان کا اور بینک کا معاملہ ہے, اب ان کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے نوجوانوں پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اینڈ آف دا ڈے ہر ایک کو سوچیں کہ شاید یہ کیا کہتے ہیں لوٹ مار کر کے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہے, اچھے برے لوگ ہر سوسائٹی میں ہیں, ہر کلچر میں, ہر معاشرے میں ہیں. اچھا, ہیو یو سین دس پروگرام کسی اور کنٹری میں کامیاب ہوتا ہوا, یا ہم پہلی بار کر رہے ہیں, ہم ہی ہیں جو نے پہلے کیا؟ دیکھیں یوتھ کے حوالے سے تو اتنے بڑے لارج اسکیل پہ پروگرام نہیں میں نے سنا. جیسے میں نے کہا جب ہم نے اس کو پورا پلان کیا تھا تو یہ $1 بلین کا پروگرام تھا, جس میں اب ہم نے سکلز کو ایڈ کیا ہے. ہم سپورٹس کے کچھ انیشیٹیوز لے کے آ رہے ہیں, پھر ہم یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز بنا رہے ہیں یونیورسٹیز میں, پھر اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں, انوویشن لیگ کر رہے ہیں, گرین یوتھ موومنٹ کر رہے ہیں. مقصد جہاں ایک تو یہ بڑا ضروری ہے یہاں بتانا کہ یہ پروگرام ہم نے شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ یوتھ کا سروے کیا, نوجوانوں سے ہم نے پوچھا. نوجوانوں نے جو ہماری حکومت سے امیدیں لگائیں یا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے 3 چیزوں کی بات کی تھی. امپلائمنٹ, جو پہلے سے کر رہے تھے وہ چاہتے تھے ہمیں بہتر ملے, جو بے روزگار تھے وہ بھی چاہ رہے تھے. تو اس لیے یہ $100 بلین کا امپلائمنٹ جو 3 E's بنیادی طور پہ کامیاب جوان کے اس کی اسٹریٹجی تھی یہ, تو اس میں ہم نے $100 بلین لے کے آئے تاکہ لوگ اپنا کاروبار شروع کریں. اور ہمارا پہلے فیز میں یعنی کہ 100 ارب میں ٹارگٹ ہے 1 لاکھ چھوٹے اور درمیانے بزنسز شروع کرنے کا, جس سے ہم نے 10 لاکھ نوجوانوں کے لیے جاب کریشن کا پلان کیا. دین تھا سیکنڈ ایجوکیشن. ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ٹیکنیکل سکلز کی اسکالرشپس دی جائیں. میں اس پہ آنے والا تھا, ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ اب آپ کو پس پردہ بتا دوں, میں اسکلز سکھاتا ہوں. اب میں دیکھیں میں اسکلز پہلے تو میں شروع میں سوچ رہا تھا ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ٹیفٹاز میں اور مختلف جگہوں پہ لاکھوں نوجوانوں کو اسکلز دی ہیں, لیکن جب آ کر میں نے ڈیٹا مانگا, ڈیٹا دیں کتنوں کو جابس ملی ہے, تو پتہ ہی نہیں کہ جابس کتنوں کو ملی ہے. دیکھیں یہ ظلم ہے ایک نوجوان کے ساتھ, آپ اس کا ٹائم لگائیں, وقت لگائیں, پیسہ انویسٹ کریں اور اینڈ آف دا ڈے بے روزگار. ایسی اسکل کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم نے کیا کیا, پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسکلز فار آل ٹاسک فورس بنائی, جس میں پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا گیا. پھر اس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں یہ ایک پورا اسکلز فار آل پروگرام جو کہ کامیاب جوان اسکل اسکالرشپس کا ہنرمند پاکستان کا تھا, اس کو ہم نے ڈیزائن کیا. تو مجھے اس میں 2-3 چیزیں بڑی زبردست لگیں. ایک تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہائی ٹیک اسکلز دی گئیں. ہم نے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ 50,000 نوجوانوں کو ڈیسائیڈ کیا پورے پاکستان میں, ہائی اینڈ جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, سائبر سیکیورٹی اور یہ بلاک چین, یہ ساری چیزیں 100 کے قریب ہمارے اس میں اس کے تھے ایریاز جس میں ہم نے کام کرنا تھا. اور ایون ویڈیو میکنگ, فلمنگ, سب کچھ تھا. اور جب میں نے نوجوانوں کے ویوز لیے, ان کو ملا بھی, پھر ہم نے جاب کریشن بھی دیکھی, تو سب سے زیادہ جاب کریشن اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو ایک سیٹسفیکشن تھی یوتھ کی, وہ اس میں تھی ہائی اینڈ میں. حالانکہ اس میں جو کاسٹ ہے وہ 70,000 سے لے کے کوئی 1,25,000 30,000 تک آ رہی ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے لیپ ٹاپس دیے ایک کی, لیکن اس کی ایک شیلف لائف ہے, اس سے کوئی جاب کریشن تو ایسا نہیں ہو سکی. لیکن دوسری طرف ہماری حکومت نے لیپ ٹاپس تو نہیں دیے, اس سے زیادہ ایکسپینسو چیز تھی یہ اسکالرشپس جو ہم دے رہے تھے. اس میں 2 لیپ ٹاپ آ جانے تھے, ایک میں جاب کریشن ہوئی ہے, امپاورمنٹ ہوئی ہے, جو میں آپ کو بھی اپنے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پہ دکھاؤں گا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس 50,000 کو ہم اسکیل اپ کریں. ابھی تو ہم نے اس کو 1 لاکھ کر دیا ہے, 50,000 مزید ایڈ کیے ہیں, 3rd بیچ ہونے والا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کیا کہ ہم اس کو کم از کم 5 لاکھ نوجوانوں تک لے کے جائیں تاکہ امپاور ہو. اس سے کر یہ رہے ہیں, دونوں چیزیں ان کے لیے اوپن ہو جاتی ہیں. ایک یہ فریلانسر بن جاتے ہیں, بڑے آرام سے یہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ادروائز جاب مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہے, تو ان کو جاب ملنے میں بڑی آسانی ہے. دونوں راستے ان سے کھل جاتے ہیں. اب آپ کس طرح کا پلمبر, یہ جو ہیں ڈرائیور, کوک, الیکٹریشین, وہ آلریڈی بھرے پڑے ہیں. تو ہمارا فوکس
کامیاب جوان اسکل اسکالرشپس میں ہائی اینڈ پہ زیادہ ہے. بہت پوٹینشیل ہے اس ملک میں. اس ملک کے نوجوان الحمدللہ ڈائنامک ہیں, پیشنیٹ ہیں, وائبرنٹ ہیں. ان کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے, کیونکہ مجھے پوری امید ہے ہم ابھی کوشش جو کر رہے ہیں اگلے 2 سالوں کے لیے بھی کہ کامیاب جوان ان کو صحیح معنوں میں ان کے لیے ایک ایسا انجن بنے جو ان کو زندگی میں آگے لے جانے میں سپورٹ کرے. انشاءاللہ. تھوڑی گہرائی میں جاتے ہیں. آپ نے لفظ استعمال کیا اسکالرشپ. ڈز دیٹ مین کہ یہ کسی بینک کے پاس جا کے پیسے لے سکتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ فلاں کورس کرنی ہے اور دے مسٹ سبسکرائب ٹو یور گیون, یا جی اس انسٹیٹیوٹ جائیں اس انسٹیٹیوٹ نہیں, جائیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اسکالرشپس آفر کرتے ہیں. ایک بیچ تھا پہلا, اس میں ہم نے تقریباً 50,000 اسکالرشپس آفر کی. نہیں, واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ پیسے ان کو دیتے ہیں؟ جاؤ. نہیں, ہم ان کو انسٹیٹیوشن آفر کرتے ہیں. ہمارے 720 پارٹنر انسٹیٹیوشنز تھے پورے ملک میں. کہاں ہیں؟ لیٹس اسلام آباد میں ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ساری ٹاپ یونیورسٹیز ہیں. اب آپ کو خود پتہ ہے کہ یونیورسٹیز نے ٹھس کر دیا ایز فار ایز آور کنٹری از کنسرنڈ ان ٹرمز آف ایجوکیشن. ان کو کیوں دے رہے ہیں آپ یہ پیسہ؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, ہر یونیورسٹی کی ایک اپنی کہہ لیں اسٹرینتھ ہے. لائک اگر ہم فاسٹ کی بات کریں, نسٹ کی کریں, لمس کی کریں, یا اسکلز یونیورسٹی یا پھر ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, بڑے ہمارے ساتھ زبردست انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں. ہم ایسے ہی نہیں چاکلیٹس کی طرح یہ بانٹ رہے. ہم نے اسٹوڈنٹس سے مشورہ کیا کہ یہ کورسز ہیں, لیٹس سے یہ 100 کورسز ہیں, یہ یونیورسٹیز ہیں, اور آپ پک کریں کہ آپ کون سا کورس پڑھنا چاہتے ہیں اور کس یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن میں پڑھنا چاہتے ہیں, جس کی کمپیٹنس ہے, جس کی ایکسپرٹیز ہے. ہم نے ایسے ہی نہیں اس کو کیا. تو 25 کے قریب ایک بیچ بناتے ہیں وہ کلاس میں. ابھی آپ نیو ٹیک یونیورسٹی چلے جائیں, کسی دن وہاں پروگرام کرتے ہیں, آپ خود جائیں, میں خود گیا وہاں, حیران ہو گیا, اتنا زبردست ہاسپٹیلٹی کا ان کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. تو بڑا زبردست سیٹ اپ ہے. اس طرح میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں خود بھی گیا ہوں. تو ہمارا جو یہ یوتھ پروگرام ہے کامیاب جوان, ہم اس کو انفورس نہیں کر رہے, ہم نے ہر سٹیپ یوتھ کے مشورے سے اٹھایا. تو یہ اسکلز کی جتنی اسکالرشپس ہیں یہ یوتھ کو ہم صرف بجٹ آفر کرتے ہیں, نمبرز آفر کرتے ہیں, کورسز اور انسٹیٹیوشن یہ سلیکٹ کرتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے سیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کورس ہے اس یونیورسٹی میں, وہاں جا کے پڑھو. اس لیے یہ کامیابی بھی شاید اسی لیے ہے. اور یہ 100% فری ہے؟ بالکل فری آف کاسٹ. یہاں پہ میرا ایک اعتراض ہے. میں نے آپ کو پس پردہ بتایا تھا کہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے 13 سال فری میں دے کر, کہ وہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی تھی, ان کو قدر نہیں ہوتی تھی, مفت کی یعنی قدر نہیں ہے. جیسے ہی میں نے پیسہ چارج کرنا شروع کر دیا 100% میری اٹینڈنس ہے. کوئی دیکھیں اس میں I'm just saying کہ آپ پارٹلی فنڈ. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, جو کہ ہمارے بھی تقریباً 15,000 کے قریب اسٹوڈنٹ جو تھے, وہ ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہے اس میں. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب یہ 25 کے بیچ میں سے 5 نکل جاتے ہیں تو 20 کو وہ پڑھاتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک وجہ رہی ڈیلے کی ہمارے پروجیکٹس میں, کہ جب کچھ لوگ نہیں آئے, انہوں نے شروع میں دیکھا پڑھا, چونکہ فری میں مل رہا تھا نا والی بات. تو اس لیے میں آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بعض دفعہ جو چیز فری میں ملتی ہے, مفت میں ملتی ہے, اس کی کوئی قدر نہیں کی جاتی. تو نوجوانوں جو آپ مجھے سن رہے ہو کہ آزاد جو آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اور ہمیں اس کا نقصان ہوا, پھر ہمیں وہ دوبارہ ایڈورٹائز کرنا پڑا. تو اس لیے پارٹ فنڈ کریں نا, پارٹ فنڈ کریں, 50% یہ 50% آپ. لیکن میں تو خیر یہ سمجھوں گا کہ کچھ ایسے ہمارے ہیں نوجوان جو سپورٹ نہیں کر سکتے ایکسپینسو کورسز. ہمارے پیرنٹس ہمیں فارمل ڈگری کے لیے تو پڑھا دیں گے, لیکن کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے لاکھ روپیہ نہیں دے گا جا کے سیکھ لو. اب مجھے نا گالیاں بھی اس وجہ سے پڑھتی ہیں اور پڑھیں گی بھی. میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے نا, ڈیزرونگ, غریب, دس دیٹ, اس طبقے کو رہنے دو, رائٹ. کیونکہ رائٹ ناؤ ہم اتنے مشکل سچویشن میں ہیں نا کہ رائٹ ناؤ جو کر سکتے ہیں ان کو پہلے کراؤ. آئی بلیو ان دا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے داخلہ دے دیں, میرے پاس فیس نہیں ہے. میں کہتا ہوں پہلے جا کے کہیں کام کرو, کماؤ, اس کی سیونگ کرو, پھر میرے پاس آنا. مے بی آئی گیو یو ڈسکاؤنٹ 10%, 20%, شاید اس وقت ڈسکاؤنٹ دے دوں, بٹ آئی ول ناٹ ایکسیپٹ یو کہ جی مجھے مفت کا پڑھاؤ. کالج جا کے فیس دے رہے ہو کہ نہیں دے. وہاں پہ اگر آپ ایوریج نکالیں 10,000 وہاں پہ لگ جاتا ہے کسی بھی پرائیویٹ یعنی کالج میں. پٹرول کا خرچہ, کھانے کا, پینے کا, یونیفارمس, کتاب, اینٹری فی, جو ایکچوئل فیس ہے. تو وین اٹ کمز ٹو آئی تھنک مفت دینا اس ملک کو نا, اس ملک کو نقصان کرنا ہے. ہم وی ری تھنک اٹ. میں کہوں گا میرا جہاں تک تجربہ جاتا ہے, آئی ایم شیور یو ہیو مور ایکسپیرینس دین می کمبائنڈ, ان کو پارٹلی فنڈ کریں, آپ کا رزلٹ بہتر آئے گا. میں نے تو دیکھا, میرا خیال ہے حال ہی اس چیز میں ہی نہیں, آپ کو ویسے بھی کوئی چیز بھی فری میں ملتی ہے تو اس کی اتنی قدر نہیں جتنی بندہ خود خریدتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ میں نے یہ. اور کیونکہ اگین اٹس پبلک منی, ٹھیک ہے,
میرا یا آپ کے جیب کا تو نہیں ہے نا, اس وقت تھا میرا, پر میں بھی اپنی ہی تعریف کروں گا. سو دیٹ سم تھنگ ٹو ری تھنک اباؤٹ. اینڈ آلسو یہ جو یونیورسٹیز ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, بیکاز دے آر گلٹی آف ناٹ چینجنگ, بڑے عرصے سے انہوں نے اپنی تبدیلی نہیں کی, تو میں تو ان کو پش کرتا رہتا ہوں بھائی نہ جایا کرو یونیورسٹی, وہ خود بخود اپنا بھوکے جب مریں گے تو پھر ان میں تبدیلی آ جائے گی. یس وی ہیو سم ریئلی امیزنگ یونیورسٹیز. کراچی کی کون سی ہے؟ آئی بی اے کی تعریف کسی اور سے سننا ایک اور بات ہے. when I've actually met those students, میں نے ہمیشہ کہا 99% آف یونیورسٹیز ان پاکستان نکمی ہیں, میں نے 1% ریزرو کیا ہوا تھا. تو جب میں نے ان کا وہ انٹرپرینرشپ پروگرام کا سنا, I was like happy کہ یار کم از کم کوئی تو زور لگا رہا ہے. سو when you go to these universities کچھ کنڈیشنز رکھنی ہے that your syllabus must not be ایک سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے. اگین آپ نے ان کو زیادہ 6 مہینے سے لمبا کورس کرنے نہیں دینا, ریگارڈلیس آف واٹ ایور اٹ از, ہاسپٹیلٹی ہو, ٹیکنیکل ہو, یا کیا کہتے ہیں اپنا ڈیجیٹل ہو. سو دیز تھنگس کچھ اپنی طرف سے زور لگائیے گا, کیونکہ ظاہر آپ کو سنیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم ریویو کرتے ہیں اپنے تمام پروگرامز کو, اور اس میں جو بہتری لانے کی ضرورت ہے اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. ہمارا جو لون پروگرام ہے وہ پچھلے 2 سال میں اس نے بہت شیپس اس کی ہم نے چینج کی ہیں, اس لیے کہ جیسے جیسے ہمیں فیڈ بیک آتا ہے نوجوانوں سے, ہم اس کو ان کی فیڈ بیک کی بیسس پہ چینجز لاتے رہتے ہیں. تو آپ نے جو 1-2 بولی ہیں چیزیں, ہم اس کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاؤ ڈز ون اپلائی فار دس اسکالرشپ؟ کہاں پہ دیکھیں اسکالرشپس کی باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے. نیفٹیک اس کا پارٹنر ہے ہمارے ساتھ, وہ اپنی ویب سائٹ پہ بھی دیتا ہے, نیوز پیپر میں بھی دیتا ہے, اور ابھی 3rd بیچ کی آ رہی ہیں. اور جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں آپ کے پروگرام سے, وہ تیاری کریں. اس میں بھی ہم نے ایک میرٹ رکھا ہے ایجوکیشن کا, اور کیا کہتے ہیں اس کو جو کوالیفائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اسکالرشپس کے لیے, یہ میں نے یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ہینڈ پک لوگوں کو نہیں ہم دے رہے اسکالرشپس. اور ہماری کوشش ہے کہ جو نوجوان ایک تو پہلی اس میں جو دلچسپی رکھتا ہے, جو آپ نے بات کی, اگر دلچسپی نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں, بیچ میں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اسکیل اپ کریں, زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ملے, اور زیادہ ڈیمانڈ بھی ہمیں ہائی اینڈ میں آ رہی ہے زیادہ, چونکہ جو ہمارے صوبے ہیں, ٹیفٹرز ہیں, وہ تو کر ہی رہے ہیں ہماری جو کنونشنل ٹریننگز ہیں. تو لیٹس سی. یہ جو آپ نے کہا کہ جی یہ جو بچے ان کا ایک پری ریکوزٹ ہے وہ کیا ہے, یعنی میٹرک والا بچہ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی؟ کر سکتا ہے, 8ویں والا, میٹرک والا, ضروری نہیں کہ ایف اے کیا ہو, ڈگری کی ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلے 2 سال میں کوشش ہے جتنا میکسیمم اسکیل اپ کر سکتے ہیں ہم کریں. دیٹس گڈ, الحمدللہ. لیٹس لک ایٹ دیئر اسٹیٹسٹکس. اچھا ملینرو, یہ ان کا ڈیش بورڈ ہے. ابھی عثمان صاحب ہمیں کامیاب جوان ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہم نے صرف اس لیے بنایا کہ نوجوان جو کہ کویشچن کرتے ہیں, آپ اکثر دیکھ رہے ہوں گے جی کسی کو ملا ہی نہیں پورے پاکستان میں, اور یہ پروگرام تو بس ایسے ہی ہے. تو یہ اب پبلک ہو چکا ہے, اس کو اگر آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں, اور باقاعدہ قرضوں کے حوالے سے اعداد و شمار کے لیے آپ کو وہاں سے پورا ایک آئیکن ملے گا, جس کو آپ کلک کریں اور پھر آپ کو وہ سیدھا یہاں لے کے آئے گا. جب آپ یہاں آئیں گے تو یہ جو آپ اوپر 6 ڈفرینٹ کلر کے باکسز دیکھ رہے ہیں, اس میں جو بلیو باکس ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ 21,316 جو کہ 3% بن رہے ہیں ابھی تک, 28.1 بلین کے ایلیجیبل مین کے اہل قرار دے دیے گئے ہیں, پروسیس میں سے گزر چکے ہیں, اپلیکیشنیں منظور ہو چکی ہیں, اور ڈسپرسمنٹ پروسیس سٹارٹ ہے. اس میں سے 21.7 بلین لون ڈسبرس ہو چکے ہیں, یعنی کہ 16,155 نوجوانوں کو پورے پاکستان میں پیسے مل چکے ہیں, اور وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. اس کے درمیان جو رفلی 5,000 کی فگرز ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ سیدھے کر رہے ہیں. اگر کولیٹرل والا ہے تو وہ کولیٹرل والے پروسیس کو کر رہے ہیں, لون ان کا اپروو ہو چکا ہے, یا کسی کا اکاؤنٹ نہیں کھلا تھا وہ اکاؤنٹ کھولنے کی طرف جا رہے ہیں. جاب کریٹ کی ہیں اس سے ابھی تک جو ڈسپرس ہوئے ہیں 33,647 پورے پاکستان میں. لون سٹل ان پروسیس جن میں کام جاری ہے وہ 5 لاکھ کے قریب ہے. یہ 6,92,272 لون ہیں جو ریجیکٹ ہوئے, جس میں بہت بڑی تعداد 2.5 لاکھ میں نے کہا وہ تھی جنہوں نے عمر غلط بتائی تھی, اور پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا پیسے دے دیں اور ہم بعد میں سوچیں گے, اور تیسری وہ کیٹیگری تھی جن کو کالز کی انہوں نے نہیں اٹھایا. یہاں ٹوٹل ایک نمبرز آ رہا ہے. اگر اب آپ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس سیکٹر میں پیسہ اپروو ہوا ہے تو وہ بھی آ جائے گا. اگر یہاں دیکھیں سروس سیکٹر جو میں آپ سے بات کرتا تھا 68.4% سب سے زیادہ لون 19 بلین کے قریب ادھر آئے ہیں. دین دا سیکنڈ ہائیسٹ از دا ایگریکلچر سیکٹر جس میں 20% ہے 5.6 بلین ہے, اینڈ دین دا 11.3% ہے مینوفیکچرنگ میں. اب آپ سروس سیکٹر میں بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے سب سیکٹرز ہیں تو یہ آپ کو یہاں نظر آ جائیں گے.
اس کی بھی باقاعدہ سب کیٹیگریز ہیں. ریٹیل جو میں آپ سے بات کر رہا تھا انٹرویو میں دیکھ لیں 27.4% ہے اور 5.2 بلین کے اوبر پہ لوگوں نے گاڑیاں چلائی ہیں, ویگنیں وغیرہ رکشے. 2.2 بلین. Then there is a trading and distribution 29.6% ہے, 5.6 بلین ادھر اپروولز ہوئی ہیں. میڈیا, مارکیٹنگ, بیوٹی سروسز, فوڈ میں, ایجوکیشن سروسز میں, ہیلتھ میں, ٹیکنیکل سروسز, ادرس. تو یہ پورا ڈیٹا, اس کے پیچھے ایک پوری ٹریل موجود ہے. آخر تک کچھ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے جو ہم پبلک نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کے لیے ضرور کوشش کروں گا کہ ابھی ہم کچھ 2-4 کالز کریں تاکہ آپ لوگوں کو سن سکیں کہ کس طرح سے کیا پروسیس ہے گزرے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جاب کریشن کس میں ہوئی ہے تو وہ جاب کریشن والا بھی آ جائے گا. 72% 24,329 جاب سروس سیکٹر میں کریٹ ہوئی ہیں, اور اسی طرح مینوفیکچرنگ میں, ایگریکلچر سیکٹر میں ہوئی. یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جو فالو اپ کالز کرتے ہیں اس سے؟ بنیادی طور پہ جو میں نے آپ کو کہا ہے, کیوں میں نے کہا کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کام کر رہا ہے. مختلف بینکس جب وہ سارا ڈیٹا ڈال رہے ہیں, اپلیکیشن کے اوپر کریڈینشلز موجود ہیں, وہ سسٹم سارا پک کر رہا ہے. اچھا جی, اس بزنس پلان میں کتنے بندے کام کریں گے؟ 4 کریں گے. ہاں, وہ یہاں پر جب وہ لون اپروول کی جاتی ہے, جب ایک بزنس پلان وہ لے کے آتا ہے, اس میں باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی جاب کریشن کر سکتا ہے. تو بنیادی ہمارا مقصد تو جاب کریشن کا ہے. اب جی سوال یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی ملتا ہی نہیں ہے, اور اس کے اندر بھی پروونس میں جاتے ہیں. پہلے دیکھیں اب پروونس وائز آپ کو میں اس میں آپ بڑے آرام سے پروونس وائز دیکھ سکتے ہیں. پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 پہ, اگر آپ یہاں دیکھیں, کیونکہ پاپولیشن ہے. ہاں پاپولیشن. اب میں نے پنجاب کو کلک کیا, پنجاب میں ہم نے 24,912 جابس کریٹ کی ہیں. اماؤنٹ جو ڈسبرس ہو چکی ہے وہ تقریباً 50 بلین 15 ارب روپے پنجاب کے نوجوانوں میں تقسیم کیے گئے ہیں, اور اتنے ہی ایلیجیبل قرار دیے گئے ہیں. 15,612 کے قریب ڈسبرس ہو چکے ہیں 11,866 میں. پینڈنگ ڈسبرسمنٹس یہ ہیں. تو یہ پورا آپ کو ریئل ٹائم. اسی طرح سندھ کو میں کلک کروں گا, سندھ کی فگرز آ جائیں گی. سندھ والے مجھے شکایت کر رہے تھے 4,400, ابھی دیکھ لینا 3.3 بلین. اتنا پیسہ تو اب دوسرے وزیر نمبر اعلیٰ سندھ سے پوچھے نا نوجوانوں کو کیا دیا اس نے. پولیٹیکلی ہم نے ہونا نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, سندھ گورنمنٹ کی میں وہاں بات کر رہا ہوں. تو کم از کم پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ایک 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اگر بڑے آرام سے چاہتے تو ہم کہتے جی یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے نوجوان, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا, جو ہمیشہ سے انہوں نے کہا نوجوان قیمتی اثاثہ ہیں, سرمایہ ہیں اس ملک کا, تو ان کی انویسٹمنٹ دیکھیں نا ابھی پی ایم صاحب کیسے کر رہے ہیں. تو کے پی بھی اسی طرح آپ دیکھتے جائیں, اور کہیں نہ کہیں میں مقصد یہ ہے کہ آپ فیڈرل میں دیکھ لیں, ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے. اے جے کے میں جو جس میں میں چاہوں گا آپ کام کریں, قاسم ذرا اس کی کلک کرنا آ کر ایپلیکیشنز بہت کم آئی ہیں ہماری. یہ اب کھل جائے گی میرا خیال ہے اے جے کے کی. اب اے جے کے میں 15,000 تو ایپلیکیشن آئی ہیں ہمیں پورے اے جے کے میں سے. دیکھنا ہماری پاپولیشن بھی آئی تھنک 40 لاکھ ہے. ہاں, تو اس کے اوپر ضرورت تھی. جی بی میں بھی اگر آپ ایپلیکیشنز دیکھیں, ہمیں جب آئیں گی تو جی بی میں بھی ایپلیکیشنز کا ہمیں یہی پرابلم رہا ہے. وہاں 10,000 ایپلیکیشنز آئی ہیں. بلوچستان میں بھی ہمیں یہی 15,000 کے قریب ہوں گے ایپلیکیشنز. تو یہ ایک ہمیں چیلنجز ہیں. آپ کا کوئی کوٹا نہیں ہے کہ پنجاب میں جدھر سے آیا یو ہیو. ابھی دیکھیں نا پنجاب میں دیکھیں نا 9,29,000 ایپلیکیشنز آئی ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں پھر پیسے ڈسپرس کیے جا رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس اتنا بجٹ لاہور کو جائے گا. اب صوبوں کے بعد آپ ڈویژن دیکھنا چاہتے ہیں, ڈویژنز پہ آ جائیں. ڈویژنز کا آپ کو پورا ایک نظر آ جائے گا فلو. یہ لاہور ڈویژن ہے. لاہور ڈویژن اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں دیکھیں 5,506 جاب کریٹ کی گئی ہے, 3.4 بلین ڈسپرس ہوا ہے. یہ پورا بہاولپور ڈویژن آ جائے گا, کراچی ڈویژن آ جائے گا, جیسے کراچی آ گیا. تو یہ پورے پاکستان کے جو ڈویژن ہیں ان کی آپ کو پوری ایک رینکنگ نظر آ رہی ہے کہ کون سا نمبر 1 پہ جا رہا ہے کیا. اسی طرح آپ ڈسٹرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈسٹرکٹس دیکھ لیں آپ. پورے پاکستان کے اب ڈسٹرکٹس آئیں گے کہ کدھر ڈسپرسمنٹ کس طرح ہو رہی ہے. بالکل ٹرانسپیرنٹ, یہ پبلک ہے. اور جو چیلنج جو یوتھ کہتی ہے جی مل نہیں رہا, ہو نہیں رہا, یہ دکھائیں انہیں. ہر طرف آپ کو دیکھیں مینہٹن پورا نظر آ رہا ہے. تو ہم تو کر رہے ہیں کوشش. لاہور پہلے پہ ہے, رحیم یار خان, راولپنڈی, فیصل آباد, ملتان, جنگ, بہاولپور, فیڈرل, پھر کراچی ساؤتھ, کراچی ایسٹ, سیالکوٹ. جو شاید سوچتے ہیں کہ سارے پیسے میں اپنے ضلع میں بھیج رہا ہوں, دیکھ لیں پتہ نہیں کس نمبر پہ ہے, 10th پہ ہے یہ. اسی طرح پھر آگے آپ کو بزنس سیکٹر وائز انڈسٹری کیٹیگری میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں.
کہ پیسے کس انڈسٹری میں, جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, اس میں دیکھیں سروس سیکٹر میں, اور پھر آگے یہ ایگریکلچر سیکٹر میں آ رہا ہوگا, اسی طرح ان کے بزنس سیکٹر میں چلے جاتے ہیں جو سب سیکٹر ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ آپ کو ڈیری, ٹریکٹر, ایگریکلچر مشینری, ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروسیسنگ, لائف اسٹاک فارمنگ میں 797 ملین جو ہیں ڈسپرس ہوئے ہیں, ڈیری میں 1.5 بلین ڈسپرس ہوئے ہیں, ٹریکٹر اینڈ ٹرالی وغیرہ میں بھی تقریباً 1 بلین ہونے والا ہے, اور اسی طرح یہ مٹیریل پروڈکشن میں, کنسٹرکشن میں, کلودنگ اینڈ فٹ ویئر, آئی مین یو جسٹ نیم اٹ. آپ 400 بزنس پلانز آپ کے پاس, 400 بزنس پلانز ہیں, 400 اسٹڈیز ہیں, ٹریننگ, ریٹیل, ٹرانسپورٹ, ہر ایک کے اوپر ریٹیل کا آپ کا 4.1 بلین چھوٹے دکانیں کھولنے کے لیے نوجوانوں کو ہم نے دی ہیں. اچھا یہاں سے بندہ پیسے اٹھا کے 5000 کامیاب جوان نوجوانوں 5000 سے زیادہ شاپس کھلوا چکے ہیں پورے ملک میں. اچھا یہ شاپ ڈیجیٹل شاپ ہو سکتی ہے؟ ہاں, یعنی امیزون پہ, دراز پہ, ہر طرح کا بزنس جو کہ قانونی بزنس ہے جس کو پاکستان کی سرکار اجازت دیتی ہے کیا جا سکتا ہے کامیاب جوان. تو جاب کریشن دیکھیں 9240. اگر آپ جیسے میں کہہ رہا تھا 1 سے 2 جابس کریٹ ہوتی ہیں, آئی مین آلموسٹ 2 جابس بن رہی ہیں, ایک جو لون لے کے دکان کھولتا ہے اور ایک ہیلپر رکھتا ہے. تو یہ وہ آپ کا جو ایک فارمولا ہے نا جو آزاد چائے والے کا ہے کہ چھوٹے سے اٹھانا ہے, کرنا ہے. شروع تو کرو, بہانے ختم. مجھے بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ پیسے نہیں, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ بزنس شروع کرنے کے لیے پیسہ تقاضا نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تقاضا ہوتا ہے تو ایلو جی. اور اصل میں پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپلائی کیا نا, تو جب ان کو نہیں ملا, اب یہاں دیکھیں جینڈر اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں آپ کے 83.8 میل ہیں, 16.2% فیمیلز ہیں, جبکہ 25% ریزرو کیا گیا فار لیڈیز. سو ادھر پھر آپ کو اے جے کے ایلیجیبل, بلوچستان, جی بی سارے یہاں مل رہے ہیں, پنجاب, پورا یہ ہمارا کنٹرول ہے سمجھ لیں پرائم منسٹر آفس میں پوری اسکیم کے اوپر. اسی طرح آپ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ, اگر بلوچستان اور اے جے کے اگر ہم واپس جاتے ہیں پلیز, اگر یہاں سے اگر یہ اپلائی کرتے ہیں, ڈز دیٹ مین کہ ان کی اپلیکیشن فوری اپروو ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ دباؤ کم ہے. یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھو, یعنی آلموسٹ 96% لون جو ہے نا وہ دے دیے گئے وہاں پہ, جبکہ وہاں پہ ریٹ دیکھو ابھی ٹھیک ٹھاک, لوگ ابھی انتظار میں ایکسیٹرا. سیم تھنگ گوز فار فیڈرل اینڈ بلوچستان وغیرہ. اچھا ادھر سے فار ایگزامپل اب میں آپ کو جو امپورٹنٹ چیز دکھانا چاہوں, بینکس دیکھیں کون سا بینک پرفارم کیا کر رہا ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں, دیکھیں اس ڈیش بورڈ کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں ڈیسیژن میکنگ کا ہے. ڈیٹا کولیکٹ کر کے پورے پاکستان میں آج ہم بزنس انڈیکس جاری کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم پالیسیز بنا سکتے ہیں کس ڈسٹرکٹ کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے. یہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے, 10,000 جابس کریٹ کی ہیں اس پروگرام سے بینک آف پنجاب نے. ایلیجیبل 5,880 کے قریب تھے. اماؤنٹ 5.4 بلین ایک بینک نے ڈسپرس کیا ہے, لون ڈسپرس. اسی طرح نیشنل بینک کا ہے, یہ جے ایس بینک ہے, میزان بینک, یہ سارے بینک آ رہے ہیں. اب اگر اسی طرح آپ نیچے چلے جائیں, اب یہ ایک ٹارگٹ تھا, بینک ہے نیشنل بینک آف پاکستان. اب یہ پورے بینک کی سمری کھل گئی ہے, بیلنس شیٹ کھل گئی ہے. انہوں نے 9,270 ایلیجیبل قرار دی ہیں, 4.6 بلین کے یہ ڈسپرس ہو چکے ہیں, یہ جاب کریٹنگ کی گئی ہے, یہ انڈر پروسیس ہیں, یہ ریجیکشن. یہ ایک بینک کی سمری ہے. ٹارگیٹڈ اماؤنٹ جو کہ 2022 تک ہے وہ 7.8 بلین ہے. اور ابھی جو آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے تھے, ہر بینک کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. ایوریج ان پروسیس ٹائم مینس کہ جو اپلیکیشن اپلائی کر کے بینک نے پک کی اور اس کا ڈیسیژن کیا وہ 210 دن لگ رہے ہیں, 7 مہینے. اور ایوریج ڈسبرس ٹائم جو کہ پیسے دینے تھے اس کی پول کے بعد وہ 200. تو یہ وہ 427 دن ہے جو نوجوان گلا کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے. وہ رش آ گیا نا. ہاں, اور پھر یہ دیکھیں کہ لیکن اس بینک کے پاس 4 لاکھ اپلیکیشنیں تھیں نا, 4 لاکھ کسٹمروں کو انہوں نے ڈیل کرنا. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سا بینک جلدی پیسے دے رہا ہے. اگر میں کیونکہ ظاہر ہے میں اسلامک پش کر رہا ہوں تو مجھے دبئی اسلامک پش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیلز اگر دیکھیں تو ان کی اگر یہاں پہ 427 ہے تو اس پہ نظر رکھتے ہیں 65 دن. یہاں جاؤ, یہاں پہ اپلائی کرو. میزان والا تھا وہ مجھے اچھا لگتا ہے. حبیب بینک آئی تھنک اس کا اسلامک برانڈ وہ کیا بھی ہے, بینک اسلامی کر لو, رائٹ. یہ بات میں آپ کا مسئلہ ہے کہ اف یو بلیو دیم اور ناٹ,
کہ یہاں پہ اپلائی کر لو. جو ریگولر بندے وہ بھی یہاں پہ کرو یار, یہ کھاتے نہیں ہیں. آپ کو کر لیں تو سوری آئی پہ دبا دیں, اینڈ اگین 115 دن. سو میں اگر آپ کی جگہ ہوں اور مجھے اپلائی کرنا ہے, میں اس بینک کے پاس جاؤں جہاں پہ اپلیکیشن پروسیسنگ ٹائم بہت کم ہے. اب یہ دیکھیں نیچے آپ ری پیمنٹ ہو گئی ہے 33 ملین, انہوں نے 1.9 ڈسبرس کر چکے ہیں, یہ 33 ملین ریسیو بھی کر لیے, تو لوگ پیسہ واپس کرنا بھی شروع ہو گئے, اور یہ پھر اسی پاکٹ میں جا کے پھر سے. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو میں انڈیویجول کا ڈیٹا دکھاؤں, تو قاسم انڈیویجول پہ بتائیں کیسے آنا ہے. اچھا ملینیرو, یہ ایک بندے کی ڈیٹا ہے, یہ پس سے پردہ ہے, آپ لوگ پبلکلی نہیں دیکھ سکتے, میں دیکھ رہا ہوں. اینڈ ہم نا نام شام آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے سارا کچھ جو ہے نا چھپایا ہوا ہے. بندے کا نام ہے ہاشر نہیں, دوسرا نام اس کا بتاتا جی. 2 جابز اس نے کریٹ کی ہیں. لون کتنا لیا تھا؟ اچھا جی ریکویسٹڈ تھا جی 10 لاکھ, لیکن دیا انہوں نے ان کو 1,75,000. اینڈ انڈسٹری ہے جی پولٹری فارمنگ میں انہوں نے کیا, اور لائک ایسے 2 جابز بھی کریٹ کر لی. ان کی عمر کتنی تھی کوئی اندازہ ہے؟ ینگ ہی لگ رہا تھا بندہ. سو دیٹس ون ایگزامپل. ایک خاتون کا نکالتے ہیں, گیو می 1 سیکنڈ. اچھا ایک اور اپلیکنٹ ہے, ان کا نام ہے جی شبانہ, یہ ہیں جی ملتان سے. اب دیکھ لو جی, لون میں دکھاتا ہوں کتنا اپلائی کیا تھا, 1 جاب, یعنی اپنے کام جو ہے نا, شی از بیسکلی سیلف امپلائڈ, اپنا کام شروع ہو گیا ان کا. اوکے سو لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ کیٹیگری. اچھا یہ آئے جی ٹیلرنگ شاپ, بہترین. اب لیڈیز کو نارملی جو سروس کرتے ہیں وہ مین سروس کرتے ہیں, مین ٹیلرنگ شاپس رن کرتے ہیں, بٹ یہ خاتون یہاں پہ کر رہی ہیں. اور میں ٹیلرنگ شاپ بھی نہیں بولوں گا, یہ فیشن ڈیزائنر کہلائیں گی. اگین انہوں نے 10 لاکھ اپلائی کیا تھا, 3,24,000 ان کو دیا گیا. یعنی جو بینک ہیں جب وہ اسیسمنٹ میں آتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار اتنے 10 لاکھ کی کون سی درزی کی دکان کھلتی ہے, 3,24,000 میں آپ کا کام چل جائے گا. سو آئی لائک دس ہول پروسیس الحمدللہ. تو ان کو تقریباً 1 سال لگ گیا تھا پروسیسنگ ٹائم. ایسے بینک سے کیا ہوگا جہاں پہ اپنا یعنی دیر لگتی ہوگی. حالیہ میں مہینہ پہلے یہ لون اپروو ہے, اور پھر حالیہ میں پے بیک 0 کیا. دس از آل کانفیڈینشیل انفارمیشن, یہ پس پردہ آپ کو نہیں ملے گی. یہ لکھ لیں ویمن ڈیزائنر ویسے ہی ٹھیک ہے, بوٹیک میں چلی گئی ہیں جو میں نے بات کہی تھی. تو دس از دا کائنڈ آف ڈیٹا جو ان کے پاس ہے. اور انشاءاللہ لک, میں نے آپ کو جب کہا تھا کہ پی ٹی آئی آنے والی ہے, عمران خان صاحب کو چنے, اس لیے کہا تھا کہ تھنک آف پاکستان ایز اے کمپنی, اور وہاں پہ ہم نے ایسا سی او ڈالنا ہے جو ہمارا کام کرے گا. بہت سارے پرانے سی اوز ہم نے ڈالے, انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا. لیٹس ٹرائی سمبڈی نیو. تو آئی ایم سو فار ہیپی. اوکے اگر ان کی حکومت انشاءاللہ جب آئی نیکسٹ 5 ایئرس, پھر دیکھیں گے یار اگر 2-3 سال میں یہ کر سکتے ہیں تو آنے والے 5 سالوں میں پاکستان کے لیے کیا کریں گے. اوکے اپنا خیال رکھیے گا ملینیرو. عثمان صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان صاحب آپ کا تھینک یو. اوکے آئی ریئلی انجوائڈ دس, مجھے بہت مزہ آیا. آپ نے بڑا ٹائم دیا آج ہمیں, تھینک یو سو مچ. اور مجھے نوجوانوں بڑی خوشی ہوئی ہے آزاد چائے والا سے مل کے. یہ بھی پاکستان کے کامیاب جوان ہیں جیسے ہم آپ لوگوں کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں, اور ان سے بھی آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے گپ شپ کر کے. تھینک یو سو مچ بردر. آپ اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ان انادر ویڈیو. السلام علیکم.